ایمان کا چونکہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ ہاسپٹل ہوتی ہے، شاہور اسے ڈانٹتا ہے کہ تم ڈرائیونگ کے دوران موبائل کیوں یوز کر رہی تھی۔ پھر ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، بس اسے مکمل طور پر بیڈ ریسٹ چاہیے ٹھیک ہونے کے لیے۔ ایمان کو گھر لے کر شاہور آتا ہے تو سب لوگ ایمان کو اس حالت میں دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایمان کے ایکسیڈنٹ کا پتہ چلتا ہے تو اس کی خیریت کے لیے سب پوچھتے ہیں اور ایمان کو مکمل بیڈ ریسٹ کرنے کا کہتے ہیں۔ ایمان کا ناشتہ چونکہ بنانا ہوتا ہے، اسی لیے فبیہہ اور مہک دونوں لڑ پڑتی ہیں۔ مہک کہتی ہے کہ احساس کرو لوگوں کا اور ناشتہ بناؤ، لیکن فبیہہ کہتی ہے کہ آپ خود احساس کر لیں، آپ میں بھی انسانیت ہونی چاہیے۔ مہک کو جب پتہ چلتا ہے کہ آریان اب اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کاروبار کرے گا تو وہ غصہ ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جیسے انہوں نے ابو کے ساتھ کیا تھا، ابو کو نکال دیا تھا، ایسے ہی آپ کو بھی دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیں گے۔ لیکن آریان مہک کو سمجھاتا ہے کہ تم نیگیٹو نہ سوچا کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں بڑا بھائی ہوں، ہم تینوں مل کر کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ المیر بھی فبیہہ کو فون کر کے کہتا ہے کہ وہ شاپ بیچنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کاروبار کر سکے، لیکن فبیہہ انکار کر دے گی۔ المیر کہتا ہے کہ ہم تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تینوں ابو کے کاروبار کو آگے بڑھائیں گے، شاہور بھی اب ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے۔ لیکن فبیہہ کہتی ہے کہ یہ دکان میرے ڈیڈ نے تمہیں بنا کے دی ہے اور اس وقت بنا کے دی ہے جب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ مت بھولو میرے ڈیڈ تم پہ بھروسہ کر کے تمہارے حوالے یہ سب کچھ کر کے گئے ہیں، میں تمہیں یہ دکان سیل کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ فبیہہ بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے اور المیر خاموش ہو جاتا ہے۔ مسکان چونکہ ایمان کا خیال رکھنے آئی ہے کیونکہ ایمان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تبھی راہم بھی آ جاتا ہے اور مسکان اور راہم دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مہک آگے سے آ کے کباب میں ہڈی بن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ راہم تم کب آئے؟ راہم بتاتا ہے کہ ایمان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا، تو میں بس اس کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا کیونکہ وہ آفس بھی نہیں آئی۔ اس پر مہک خاموش ہو جاتی ہے اور جل بھن جاتی ہے کہ راہم اور مسکان باتیں کیوں کر رہے تھے۔